تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزیز اپنی زندگیوں میں یہ عمل کو ہم داخل کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے تاکہ رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں، عام طور سے ذکر اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لوگ لہو اور لائب جس کو یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گنوا کی باتیں کرتے ہیں، یا رات میں لوگ جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، زنا، چوری، برائی ہے نا، اندھیرے میں ہے نا اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں. تو اس وقت ایک بندہ مومن اٹھتا ہے، بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بستر کے نرم پہلو کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے. کبھی سردی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے. وضو کر کے اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے یاد رکھیے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز سے ہٹ کر تلاوت قرآن کرتا ہے. تو رب العزت اس چیز کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے. ہم دن میں تو کرتے ہیں لیکن سب افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ادا نہیں کرتے. چونکہ میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں، لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے، فرائض پہ تو نہیں ہو رہا. سب افسوس ہے، لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے. اور اس بات کو میری یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ تابعین تبع تابعین کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے، سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا. اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا 5 وقت نماز. آج تو بولیں کہ 5 وقت نماز پڑھا اپنا فرض تھا یہ، لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی. خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت کے رات میں اپنا تعلق وہ کرے، معلوم، اور بہت اہم تھا. سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے. کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے. اب آپ کہیں گے پھر سوتے کب؟ ظاہر سی بات ہے نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری رات، اور تو واقعی میں پوری رات نماز پڑھتے تھے، ٹھیک، اور دن میں کسی وقت آرام کر رہے ہیں، پوری رات عبادت کر رہے ہیں. کچھ کہا یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کہا یہ کہ 1/3 کر رہے ہیں، کچھ کہا یہ کہ 1/5 کر رہے ہیں، کچھ کہا یہ کہ 1/6 کر رہے ہیں، 1/6 رات کو بانٹ رہے ہیں. اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت قلیل مختصر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا معاملہ تھا اور یہ ان کے تقوی کی علامت کیا گیا. ورنہ نماز فرائض ادا کرنا یہ تو سب کا کام، سبھی کرتے تھے زمانے. یہ ان کی خصوصیت، رات میں اٹھنا یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوا ہے. جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے ہیں، انکساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں. تو تہجد کا ہم کوشش کریں، تہجد، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا ہم خاص اہتمام کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضلین ترین نماز صلاۃ اللیل ہے، مطلب رات کی نماز ہے. اور اکثر علماء نے اس پہ ہی راجع اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز. فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے. فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے. قیام اللیل ہے، رات کا کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑے، رات کی نماز ہے. یہ سب سے افضل عمل ہے. یاد رکھیے فرض نمازوں کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. کیونکہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے. یاد رکھیے ہمارے دلوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، مرادوں کو قبول کر لیتا ہے. رات کا وقت یاد ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے، یا جو ہے قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے. اسی طرح جو ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے، خاص طور سے رات میں. کہ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب ہٹ جائیں گے. اس کو بولتے اردو ورم آ جانا، سوج جانا، سمجھ رہا؟ سوجن سمجھتے نا، باڈی پھول جاتی ہے ایکسس کام کرنے سے زیادہ. جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں، جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں، وزن اٹھا لیتے ہیں تو سوج جاتے ہیں، سویلنگس آ جاتی ہے. سمجھ رہا بات؟ اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کے طاقت سے تو اس کی باڈی سوج جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک جو ہے سوج جائے.
سویل ہو جاتے تھے. سمجھے آپ کہ ایسے سوج جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے اس کا ترجمہ علماء کرتے پھٹ جانے کو ہے. سمجھے اتنا آپ راتوں میں کھانا. اور ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا, آپ کی بیوی نے پوچھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے حالانکہ آپ کو بخشے بخشائے, آپ کے تو معاملات جو بخشے بخشائے آپ پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. میرے آپ کا حال ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. یقین اس نے جن رکھتے اپنے رب سے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دے گا انشاءاللہ, لیکن ہم کو تو پتا بھی نہیں. لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے آرام سے زندگی گزار, اپنی من مانی زندگی گزار, اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا ہے. یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں, ہمارے فرائض غائب اللہ ہم پر رحم کرے. یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں, فجر نہیں ہوئی تو رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ, سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے. یاد رکھیے یہ نمازوں کا ہم خاص اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سجن آ جاتی, سوج جاتے, پیر موٹے ہو جاتے کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کو بخشے بخشائے تو کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں. آئیے اور یاد رکھیے خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا. عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے. آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں. روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے, راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے, خود بھی جاگتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. اور ظاہر سے رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا, نماز پڑھنا, مطلب تلاوت قرآن کرنا, ذکر کرنا, استغفار اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, دعائیں کرنا, یہی تو تھا. اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کا معاملہ لے لے, جو عورتیں پاکیزہ ہے وہی سب کر سکتی, جو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ کے وہ سب کر سکتی ہے, وہ استغفار کر سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت نہیں, استغفار کر سکتی ہے, دعائیں کر سکتی ہے, نماز نہیں پڑھے گی. دیکھ رہے اپنے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے. اور مطلب قیام اللیل تو اہم ہے, رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے, اور رمضان کی آخری عشرے قیام اللیل اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں, گھر والوں کو جگا رہے ہیں. تو ہمیں قیام اللیل کا تو یہی اہتمام کرنا چاہیے, رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے, اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے. اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے, کیونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے. پانچوں میں سے کوئی, عام دنوں میں بھی, رمضان میں بھی, رمضان کی آخری عشرے میں 5 راتوں میں جو طاق, ہمیں بہت اہتمام کرنا ہے. قیام اللیل یاد رکھیں, راتوں کی نماز کا یاد رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے, گھر والوں کو اپنے حکم دیتے. ٹھیک ہے, رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے ہیں. اسی طرح بخاری کی روایت ہے جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا, من قام رمضان, جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا, نماز پڑھی, ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے, غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں اس نیت سے احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے, تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک روایت میں ونصام رمضان, رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے, اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں کا من قام رمضان, جو رمضان کے اندر قیام کرے, اور قیام کے ساتھ کیا کرے, اس نیت سے قیام کرے کہ اخلاص کے ساتھ, کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں, شور غل کے لیے نہیں کہ اب پورے لوگ نماز پڑھے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا, لوگ پوچھیں گے مسجد میں تم رات میں دکھنے رمضان, نہیں, احتساب کہ اللہ مجھے اجر دے. پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل, نہ بھی ہوتے انفرادی پر, اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں, ایوری نائٹ, رمضان خاص نہیں ہے, رمضان کے بارے میں 2 روایت ہوگی, ایک آپ کو جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو, اور دوسری یہ قیام کرنا. اب دوسری روایت اس میں عام بات کیا حدیث سنو بس, ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں, انا الملک, کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں, کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں. اور یہ معاملہ ہر رات مصیبتوں میں پریشان لوگ, دکھوں سے پریشان لوگ, بیماریوں سے پریشان لوگ, دعاؤں کے تعلق سے کہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے, اپنی منتیں, مرادیں, حاجتیں پوری کروانا ہے, تو در در جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ وقت ہے, یہ وہ ٹائم ہے, یہ وہ سمے ہے جس گھڑی اور سمے میں اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا, میں دینے بیٹھا ہوں,
ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں دعائیں قبول کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا، میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، چلو دنیا میں کچھ نہیں آخرت کا تو میں وہ بھی دینے بیٹھا. اور یہ سلسلہ ہر رات کے تیسرے پہر آخری پہر ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کو بولتے ہیں سحر کا وقت. اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو سحر کا وقت مطلب سحر کے خاتمے سے پہلے کا وقت. رمضان کے اندر نا سحر کا خاتمہ اتنے بجے، اس سے پہلے کا وقت یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے. عام طور سے اس وقت میں سحر کرتے ہیں، اس لیے میں سحر کا وقت ہے. رات کا تیسرا پہر مطلب فجر سے پہلے کا ٹائم، فجر ہونے سے پہلے کا ٹائم، سمجھا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کوئی ہے دعا مانگنے والا، میں دعا قبول کرنے بیٹھا ہوں. کوئی ہے چیز جو مانگنا چاہتا ہے، میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں. کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار. اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے. یہ رمضان کے لیے خاص. رمضان میں تو اس کا معاملہ فضیلت اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کی آخر راتوں میں تو سبحان اللہ، کیونکہ ویسے وہ گھڑیاں وہ راتیں مبارک، اور پھر اس میں یہ آخری پہر تیسرا پہر، اوہو سمجھ رہے ہیں. اور سلف صالحین نے ان سب کو انکیش کر لیا. وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کی عادت ہے جہاں ان کو ریٹرنز کی بالکل پوری امید اور بہت زیادہ ریٹرنز کی امید، اور وہ کرتے تھے زیادہ. جیسے ہاں ہوتا ہے نا چتر چالا، کیا کر رہا ہے چتر چالا کی اس کی کمائی آ رہی ہے تو کمائی کو نہیں خرچ کرتا ہے، کمائی کو کہیں اور انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ کے ریٹرن سے خرچ کرتا ہے. تو آپ بولتے دیکھو کمائی لیتا ہے، کمائی کو انویسٹ کرتا ہے، وہ الگ اس کا جمع ہو رہا، پھر اس سے ریٹرن سے وہ کرتا ہے. اس آدمی کو چتر بولتے ہیں. ٹھیک ہے جو کما کے خرچ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کماتا ہے، کمانے کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی کمائی واپس کرتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک طرح سے ایسٹس ڈیولپ کر رہا ہے. آپ بولتے بڑا چتر چالاک ہے یار، کیا دنیا بنا لیا، انکم آتی تھی میں نے پورا خرچ کر دیا. اس نے انویسٹ کیا کہیں تو بھی، کام کے علاوہ بزنس بھی کرتا تھا، بزنس کا بھی ریٹرن آج دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وظیفہ بھی چالو ہے، یہ بھی ہے، بچے بھی کھلا ہوتا ہے. چتر چالاک ہوشیار. تو صحابہ ایسی چتر چالاک ہوشیار تھے آخرت کے معاملے میں. سلف صالحین کا طرز یہی تھا کہ بہت چتر چالاک تھے، اپنے انویسٹمنٹ بہت دیکھ بھال کی انہیں آخرت کے طرف بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ. اسی کو امتحان یاد رکھیے. اس کے فائدے دیکھیے. سب سے افضل نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص اہتمام کرتے، رمضان میں گھر والوں کو اٹھا کے اس کو پڑھاتے. اس کے بعد جو ہے یہ وہ وقت ہے آخری پہر. ویسے تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے، سب سے افضل ترین وقت اس کا تیسرا پہر ہے. تو اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے ہائی کے معنی. آئیے جامع ترمذی کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تم ہو سکتے ہو تو شامل ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کریں، اگر اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ. اللہ سب سے قریب ترین انسان رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم اللہ سب سے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اگر دونوں روایتوں کو ملا لے تو اللہ سے سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر رات کے آخری پہر کا وہ سجدہ ہو تو اور قریب ہو جائیں گے. سب سے قریب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے. تو کیوں نہ اس وقت نماز پڑھی جائے تاکہ قریب سے قریب ہو جائے. اور جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دنیا کی وسیلوں کی، دنیا کی چیزوں کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اپنے معاملات میں نکلوا لیتا اپنے رب سے، ہے نا. جیسا لوگ جان پہچانے تو منوا کے اپنے کام نکال لیتے ہیں، تو جس بندے کی پہچان رب العزت سے ہوتی ہے وہ بنوا لیتا ہے اپنا کام، وہ بنا لیتا اپنی آخرت دنیا میں رہتے ہوئے. تو یہ رات میں ہو سکتا ہے، یہ کما رات میں ہو سکتا ہے. اگر ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد بولوں گا آج کے زمانے میں تو کوشش نہیں، مجاہدہ ہو جائیں گے. آج تو بہت اسٹرگل ہے، کیونکہ جو لائف اسٹائل ہم جیتے نا وہ لائف اسٹائل یہ کہ دن بھی برباد اور رات بھی برباد کرنے والا لائف اسٹائل. دن برباد فالتو کاموں میں، رات برباد فالتو کاموں میں، دونوں برباد ہوتے. راتوں میں دیر تک جاگنا اور پھر آدھی رات گئے تیسرے پہر کو سونا، تیسرے پہر سے سونا تو سورج چڑھنے تک سوتے رہنا، تو تب جا کے ہمارا معاملہ ہوتا ہے. یاد رکھیے اس اصول کو یاد رکھیے. جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہے دنیا میں کارنامے انجام دیتی ہے، اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی. مطلب جو قومیں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے دنیا میں کچھ کر جاتی ہے، اور جن کو سورج نکلنے کے بعد اٹھاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر پاتی. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال ہم لوگ تو سب برباد کریں، اس کام کو مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا اور یہ عمل کرنا ہے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلم بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے. رات میں گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات میں آتی رہتی ہے. یہ کوئی سال میں ایک دن مخصوص شب قدر وغیرہ نہیں، یا پھر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نہیں، یا پھر حرمت والے مہینوں میں نہیں. یہ ہر رات یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہر رات یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی آتی ہے اور اس میں بندہ مسلمان کوئی چیز مانگے. ظاہر سی بات ہے میں یہ روایت رکھتا ہوں کہ انسان نماز پڑھے اور پھر مانگے تو کیا مبالغہ ہو جاتا ہے. نیکی کے ساتھ کوئی چیز مانگنا، نیکی کے ساتھ اعمال قبول کرنے کے اللہ سے دعا کرنا، نیکی کے ساتھ اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا، اللہ قبول کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. لیکن یہاں تو وہ بندہ یا وہ بندی بھی اللہ کی، اور جیسے کہ عورتیں سوال کرتی ہیں پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، تو یہاں تو مانگنے کا لفظ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر مانگے،
नमाज पढ़ के मांगने वाले के लिए तो और अफजल हुआ, लेकिन वैसे भी मांग सकता है एक बंदा, लेकिन वो घड़ी कब आती है हम नहीं जानते। तो जो लोग परेशान है, दर दर घूम रहे, महीनों और सालों अपनी जिंदगी बर्बाद करे, रातों में जागो ना और मनवाओ अपने रब को, कर लो अपनी दुआएं, करा लो अपनी दुआएं कबूल। इतनी बातें आ रही कि रात में एक घड़ी ऐसी आती है जिस घड़ी में एक मुसलमान जो दुआ करता है, जो मांगता है, अल्लाह ताला उसको अता कर देता है। और ये घड़ी हर रात आती है, ये घड़ी कोई मामला खास नहीं है, सारा साल होता है। तो कहाँ ढूंढ रहे हैं हम, इधर परेशान है, किससे मांग रहे हैं, इधर है रास्ता। ये है रास्ता कि रातों में तहज्जुद का एहतमाम फिर दुआएं, और रातों में नमाज का एहतमाम फिर दुआएं, और सज्जों में दुआएं, और इस्तिग़फ़ार और कसरत से दुआएं, और अल्लाह की तस्बीहात और तिलावत कुरान नमाज की शक्ल में, ये बगैर नमाज के पढ़ने की शक्ल, समझ रहे हैं। बहरहाल हमको ये तमाम चीजें करना है। तो रात में अगर इंसान जागता है और तहज्जुद का एहतमाम करता है तो दिलों को जिंदगी मिलती है, दिलों को जिंदगी मिलती है। वो इरादे या वाज़ जो पस्त हो चुके हैं उनमें एक नई जिंदगी आती है। आपने सब कुछ कर लिया दुनियावी एतबार से, आप थक गए हैं, अब रात में उठ के इबादत करिए अपने रब को राज़ी कीजिए। देखिए वो जो आज़म थे अल्लाह पूरे कर, वो जो इरादे थे अल्लाह पूरे कर। आप दुनियावी एतबार थक चुके हैं, अब उसमें एक नई जान अल्लाह ताला दा, तो रातों में उठने से जिंदगी मिलती है। वो आज़म जो खत्म हो चुकी है, पस्ता हो चुकी है, उसमें नई तवानाई और नई जोश जान आती है। इसी तरह हम देखते हैं अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल, इसी तरह हम देखते हैं गुनाहों से रात में उठना इंसान को रोकता है, मालूम। इसी तरह हम देखते हैं ये गुनाहों का कफारा भी बनता है, रातों में उठना हमारे गुनाह, इसलिए कि अल्लाह ताला मशक्कत को देखता है। अब आप कहेंगे क्या मैं तहज्जुद बगैर रात में सोए के पढ़ सकता हूँ? हाँ पढ़ सकते हैं, मसला नहीं, लेकिन सो कर उठ के आखिरी हिस्से में उठकर पढ़ना चूंकि इसमें बड़ी मशक्कत है, इसका अजर वरना तहज्जुद के इशा की बात भी पढ़ सकते, सोना जरूरी है, लेकिन अजर के एतबार से सो कर नफ्स को काट कर फिर उठना और फिर नमाज पढ़ना ये बड़ी, समझ रहे आपको, इसका अजर ज्यादा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामुल लैल किया करो, क़यामुल लैल किया करो, क्योंकि तुमसे पिछले सालेहीन की ही आदत थी, तुमसे पहले जितने सालेहीन गुजरे, अंबिया और अंबिया के पैरोकार, उनके हवारी, उनके असहाब, उनके मददगार, उन पर ईमान लाने वाले, ठीक है, उनका तरीका, सालेहीन का ये नेकोकारों का तरीका आदत रही है, और यही अमल पैहम था, मतलब इसमें वो बिल्कुल अटल थे, ये अमल बिल्कुल बराबर वो इस्तिकामत के साथ करते चले गए। हमसे पिछले लोगों की आदत थी नेक लोगों की, और हमें भी अपने से पिछलों के नेक तरीके पर और अच्छी आदतों पर चलना है, और पिछली कौमों ने जो गलतियां की उससे बचना है, याद है ना। दुआएं भी करते तो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, हम बोलते ना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रात पे तेरा जिन पे तेरा इनाम हुआ, ये इनाम वाले लोगों का तरीका था रात में अपना। गैरिल मग़ज़ूब और पिछले लोगों ने जिस पे गज़ब और निमत हमें शुमार कर, और ज़ालिमीन जो भटक गए, दुआएं करते हैं, तो पिछले लोगों का तरीका, नेक लोगों का जिन पे इनाम हुआ और रातों को उठा, ये आजिज बंदों का शेवा तरीका, अल्लाह के नेक बंदों का शेवा है कि उठते जाने। तिरमिज़ी की रिवायत थी। इसी तरह जो है वहाब बिन मुनब्बह रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई है, तो फरमाते हैं और कहते हैं उनका ख्वाब देखिए, क़यामुल लैल से बदसूरत के चेहरे पर अल्लाह ताला चमक दे देता है गुनाहों की वजह से। वो आदमी नहीं कि अब आप बोलेंगे अमेरिकन और यूरोपियन तो पूरे गोरे होता है, बिल्कुल क्या बदसूरत को नहीं, कॉन्टेक्स्ट, इंसान की बदअमलियां उसके चेहरे को काला कर देती है, उसकी बदअमलियां उसको बेकार बेनूर कर देती है। तो ये फरमाते हैं किताबई है, तो फरमाते वहाब बिन मुनब्बह रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं क़यामुल लैल से बदसूरत के चेहरे पर चमक आ जाती है, जिसको बोलते हैं ना आप किसी के चेहरे को देखकर अरे क्या चेहरा है यार ये आदमी का, उसका रंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर आप फ्रेश हो जाते हैं, आप में मोटिवेशन जनरेट होता है, आप खुश होते हैं कुछ लोगों के चेहरे पे। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामुल लैल से बदसूरत चेहरे पर चमक आ जाती है, तो फरमाते हैं इसकी बदौलत जलील आदमी को अल्लाह इज्जत नसीब कर देते हैं। अब जाचिया जो रात को उठ के नमाज पढ़ रहा, तो फराइज का एहतमाम तो हो ही चुका होगा ना उसका, अल्लाह ताला उसके इन अमाल फराइज और नफिल में इजाफा और रातों में उठने की बदौलत क्या करता है, उसके लिए ये करता है कि जलील आदमी को अल्लाह इज्जत दिला देता है। और कई लोग जो अमाल के एतबार से जलील थे, गुनहगार थे, जब अल्लाह हुजूर में जो तौबा किया, सच्ची तौबा की और ईमान लाए, और उसके बाद जो नबी ने जिस वक्त में मौजूद थे उस नबी पर ईमान ला के उसके तरीके पर चले और अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने की कोशिश की, तो वो एकदम जलील थे अमाल के एतबार से, अल्लाह ने इज्जत बख्श दी दुनिया में। तो चोर और डाकू था, ईमान लेकर आया, अल्लाह ने इज्जत बख्श, समझ रहा। तो कोई अल्लाह का नेक बंदा बन गया जिसके वाकया, जिसकी बुराइयां मशहूर थी समाज, ये होता है। तो वो कहते हैं कि अल्लाह जलील को इज्जत दे देता है, ठीक है। और फिर फरमाते हैं रोजेदार की शहवानी कुव्वतों को कमजोर कर देता है, और मोमिन के लिए जन्नत से पहले राहत और आराम की कोई जगह नहीं। दिन में रोजा रखने से शहवानी कुव्वतें कम होती है, और रात को जागने से चेहरे पर नूर और इज्जत मिलती है, समझ रहा। कितनी बड़ी बात। अब जो वाकई में फराइज पे अमल कर रहा है वो अपने नूर को और बढ़ा ले, अपनी इज्जत को और बढ़ा। जो अमल नहीं करता है वह फराइज अमल करके इस तरफ भागने की कोशिश करे। ये ग्रेस मार्क्स की बात हो रही, जितनी भी नौकरी की बात करें, नाफिल फर्ज के बाद ही अजर देते हैं यार, तो समझ अरे इतने फायदे तो मैं फर्ज नहीं करती, ये करूंगा, ये तो तब अजर देंगे जब फराइज होंगे, ये बात याद रखिए, ठीक है। आइए आगे।
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طویل قیام آسان کر دے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا طویل قیام اس کے لیے آسان کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو راتوں کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کرے۔ قیامت کا قیام بہت لمبا ہے، 50 ہزار سال کا، لیکن حساب و کتاب لوگوں کے ہوں گے نہیں شروع، پسینے کے یہ عالم ہوا کہ لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہیں، ٹکنے گھٹنے ناکوں تک ڈوبے، یہ حال اس کو قیام ہے لمبا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو طویل قیام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے آخرت، اسے چاہیے کہ رات کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کرے اپنے آپ کو، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر اور رحمت الہی کی امید ہے۔ قیامت کا ڈر بھی ہے لیکن رحمت الہی کی امید بھی ہے، اور وہ کھڑا ہے اپنے رب کے حضور اور سجدے کرے، تو انشاءاللہ وہ قیام اس کے لیے آسان ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی فضیلت جو ہے مسند احمد کی روایت میں آتی ہے، اتنی بہترین پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے۔ ایک کی بعد ایک حدیث میں آتی ہے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم راتوں کی نمازیں ضرور پڑھا کرو، تم عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کچھ نہ کچھ نمازیں ضرور پڑھا کرو، نام تہجد بولو، تراویح بولو، قیام اللیل بولو، تم پڑھا کرو، تم راتوں کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے کے نام والے لوگوں کی، نیک لوگوں کی عادت تھی۔ تو پہلا فائدہ، رات کی نماز نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دوسرا فرماتا ہوں عادت کی، اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فرماتا ہوں گناہوں سے بچاتا ہے، اور دن میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر قیام کریں گے رات میں تو۔ چوتھا فائدہ سنیے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے، جو پچھلا ہو گیا وہ نام اعمال برا کلیئر ہوتا ہے، نیا نام اعمال میں گناہ انٹری نہیں لیتے، گناہوں سے دن میں بچاتا ہے، پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کو مٹاتا ہے۔ پانچواں فائدہ سنیے، غور سے سنیے، برائیوں کو مٹاتا ہو گیا پانچواں فائدہ، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے جو بیمار نہیں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا میرا نام عمل تو نیکی سے چلے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا گناہ میں نہیں کرتا ہوں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ جو پچھلے گناہ ہے وہ مٹانا نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے کہ میں سلف صالحین کے ہم سے پچھلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے میں نہیں چلنا چاہتا ہوں؟ یہ نیک لوگوں کا طریقہ تھا، یہ کرنے سے، رات قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ کون سا انسان اللہ کے قریب نہیں چاہتا؟ یہ کرنے سے ہمارے دن میں گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ گناہ سے بچاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور بیماریوں سے پورے علاج، پورے مسائل کا حل، پورے پرابلم کا سلوشن رات میں جاننا ہے۔ رات میں تو جاگے میں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ طریقے جو صلح نیک لوگ کرتے تھے، قیام، تلاوت قرآن، استغفار، ذکر و اذکار، دعائیں، نماز لمبی لمبی، یہ سب کر کے ہم کو راتوں کو جاگنا ہے، اپنے رجگینے جو ہم نے بنا لیا رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ فرماتا ہے بھلا جو شخص راتوں کی اوقات سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بھلا جو شخص، اللہ فرماتا ہے، راتوں کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور قیام کی حالت میں جو گزارتا ہو اور آخرت کے ڈر اور اس کی بھلائی، جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدے اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، آگے اللہ فرماتا ہے بتاؤ بھلا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے رات میں جو سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو کمپیر کر کہا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں دیکھیے خاص طور سے اللہ فرماتا ہے رحمت کی امید رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ سجدے اور قیام کرتا ہے، اور خاص طور سے لیل میں، رات میں۔ تو رات میں جو قیام کرتا ہے، رات میں جو سجود کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کو سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ عادت ڈالنا چاہیے، راتوں میں قیام کی یاد رکھیے، اور راتوں کو ہم طویل لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یاد رکھے راتوں کو کم آرام کرنے کی کوشش کرے، اور صحت کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت 18 اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا اور کہا وبالاسحار هم يستغفرون، مومنوں کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وبالاسحار هم يستغفرون، وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے، چونکہ اس آخری پہرے رات کا اور سب سے افضل گھڑی ہے، اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور روز آواز لگائی کوئی مانگنے والا اور کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں مغفرت دوں۔ تو جو ہے استغفار کا وقت ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کر خوب جو ہے توبہ کرے اور خوب ہم جو ہے استغفار کرے، یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں
سلف صالحین کے قول میں سے قول ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ تاریخ دمشق میں ان کا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کرنے والوں کو راتوں کے قیام میں لہو و لعب میں مشغول لوگوں سے بھی زیادہ لذت ملتی ہے۔ جو لوگ راتوں کو جا کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو جو لوگ راتوں میں جا کے لہو اور لعب مستی کر رہے ہیں یا جو ہے منمانی کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادت کے خلاف کام کر کے راتیں گزار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں میں عبادت کرتا ہے نا، اس آدمی کو جب اس کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے، لذت لگ جاتی ہے، تو اس کو ان لوگوں سے زیادہ اس میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ہوتا ہے نا، لوگ چوراہوں میں بیٹھنا پسند کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے ان لوگوں کو جو راتوں میں جاگنے کے اللہ کی عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لذت ملتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندہ باقی رہنے کی کوئی چاہت نہ ہوتی ہے۔ رات میں تو دنیا میں دن میں تو پریشان حال ہے لوگوں میں، رات میں اکیلا بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، طفال بن سعد میں روایت کا قول ہے، کہتے ہیں مجھے دنیا کی ان کے وفات کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، تب وہ کہنے لگے اور فرمانے لگے مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ جانے کا کوئی افسوس نہیں، مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ کر جانے کا افسوس نہیں ہے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں افسوس نہیں ہے، البتہ شب بیداریوں اور راتوں کی عبادت سے محروم ہو جانے کا افسوس نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑ کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، مال متاع جائیداد بیوی بچے افسوس نہیں، صرف ایک چیز کا افسوس ہے جو اکیلے میں رات کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے قریب ہوتا تھا، وہ وفا نہیں ملے۔ اتنی بڑی بات ہے، سلف صالحین کتنا راتوں کو جاگنے کے شغف تھا، عادت تھی، عادی تھے، ایک دم میں آپ لوگوں نے اس کے لیے تیار کیا تھا۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور راتوں میں کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، راتوں میں کھڑے ہونا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، راتوں میں کھڑے ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہاں ہر کسی کی بس میں یہ تو ضرور ہے ابھی رات تک جا کر لہو لعب میں، شور غل میں، فلموں میں اور تھیٹروں کے اندر اور سڑکوں پر، نکڑوں میں، چوراہوں میں دوستوں کے ہال چہل بنا کے گاڑیاں بھگانے میں، گاڑیاں چلانے میں، راتوں میں ہائی ویز سے بیٹھ کر پارٹیز کرنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن رات میں عبادت کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بہت کم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نیک توفیق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کے رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اس تعلق سے آئیے ایک مشہور قول آپ سنیے، یہ قول جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو بہت مشہور مفسر ہے نا، آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو قتادہ یہ فرماتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا، یہ وہ جو ہے مفسر ہے، ان کا قول ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کا قول ہے جو ہے ان کے قول میں کیا ہے، وہ کہتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں جاگ نہیں سکتا۔ وہ کہا کرتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں نہیں جاگ سکتا۔ تو منافق تو ویسے فرض بھی دکھانے کو کرتا ہے تو رات میں کیوں جاگنا ہو؟ تو کہتے تھے منافق کبھی بھی رات میں اطاعت الہی کے لیے جاگ نہیں سکتا۔ یہ تو صرف سچا مومن ہے، اسے میں نے بھی کہا سچا مومن، کیونکہ رات میں فرض نماز کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو منافق آ جاتے تھے، لیکن رات میں تھوڑی منافق نماز پڑھتے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں منافق کبھی بھی جو ہے اطاعت الہی کے لیے رات میں جاگ نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، بڑی بات ہے، یاد رکھیے، ایک بڑا بھاری قول ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، یاد رکھیے۔ بہرحال آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، مطلب صحابہ کے تعلق سے آئی بات کہ وہ راتوں میں جاگتے ہیں، اپنے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، رات میں الگ رہتے ہیں، وہ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے جو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پیٹ کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، مطلب فرائض ادا کرنے کے علاوہ راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ سے خوف کرتے، جہنم سے اس سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کے تعلق سے طلب کرتے، اللہ سے اس کی لالچ رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان جیسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان چھپا کر رکھا ہے، معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگ جو رات میں جاگتے ہیں ان کے لیے خزانے جمع کر رکھے ہیں، ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں، لیکن وہ کیا ہے اللہ کرا یہ خود نہیں جانتے، لیکن یہ کر کے آؤ پالو گے اس چیز کو۔ بڑی بات، بہت بڑی بات یاد رکھیے، ہمیں راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یوں تو بہت گل چھرے، عیش مستی مذاق، انجوائمنٹ، کنٹری سائڈ جو ہے پکنک اور رات میں خیمے لائی گھوم، یہ بہت ہوگا، لیکن یہ عادت، یہ مشغلہ ہم کو بنانا یاد رکھیے اور اس کے فائدے اٹھانا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے، سورہ دہر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، غور سے سنیے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر
اور رات کا طویل عرصہ اس کی تسبیح کیا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم اور انبیاءوں کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز فرض کیا اگر ضروری ہوتی ہے اگر اور آپ ہمیشہ پڑھتے تھے. اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا کہ نبی آپ رات میں سجدہ کرے مطلب قیام کرے نماز پڑھے اور رات کا طویل عرصہ اللہ کی تسبیحات بیان کرے. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بے شک یہ مادی لوگ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں اجرت سے ملنے والی وہ چیز چاہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے عاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور فرماتا ہے جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے بڑے بھاری دل قیامت کی ہولہ کیا چھوڑے بھلائے لگے. یہ لوگ دنیا پرست لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں, اس کی عذاب کو اس کی ہولہ سے جو ہے یہ لوگ بالکل انجان ہیں. لیکن اے نبی آپ راتوں میں جگہ کیا کیجئے, سجدے کیا کیجئے, خوب ذکر کیا کیجئے اور ایک بڑا طویل عرصہ اس میں گزاریے. ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی راتوں میں نمازیں قیام کرتے تھے. جیسے قیام ہوتا تھا ویسا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا, ویسا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا, بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ. یہ نماز کی کیفیت و تفصیلات دیکھنا ہے تو وتر اور تہجد اور تراویح کی نماز کی تفصیلات میں نے پورا بیان کی. وتر کی نماز کا طریقہ اس پورے مسائل میں نے اس میں وتر اور تہجد کی نماز کا طریقہ اس کے مسائل میں بیان کیا. تو ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کا یہی طرز تھا اور وہ بہت زیادہ اس میں جو عمل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے بعض سلف صالحین کے رات کی نماز کے تعلق سے جو اقوال میں سے اقوال ملتا ہے وہ یہ ہے وہ شخص سخت برے حساب سے نجات کی امید کیسے لگا سکتا ہے جبکہ وہ رات بھر سویا رہتا ہے اور پھر دن بھر لہو و لعب اور کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے. وہ شخص اللہ سے آخرت مغفرت کی امید کیسے کر سکتا ہے جو راتوں کے اندر وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں جو امید کیسے لگا سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے اور دن میں لہو اور لعب فالتو کاموں میں لگا رہتا ہے وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی مغفرت کی ہے, وہ کیسا امید کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب جو قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم جو اپنے اندر اختیار کریں. اس کے کئی فائدے انشاءاللہ عزیز ہم کو ملیں گے, دنیاوی اور اخروی فائدے تو یقیناً اسی کے لیے ہے. اور وہ لوگ جو سوتے پڑے ہیں یہاں رات کی نماز فجر بھی نہیں پڑھتے, ایسے ایک شخص کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا جو فجر بھی نہیں پڑھا اور سوتا رہا. صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے. جب انسان فجر نہیں پڑھتا تو شیطان کیا کرتا ہے پہلے تو پھسلاتا ہے فجر کے ٹائم پر, جب نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. سمجھ رہے بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں, اس کا خاص یاد رکھیے اہتمام کریں. آئیے ایک روایت ہم سنتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا فرمایا وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. روایت کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے میرے آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بڑی افسوس کی بات ہے, لیکن جو بات بتائے گی بڑی اچھی بات ہے. آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض و ناراضگی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص سے نفرت اور ناراضگی رکھتا ہے. بغض لوگ سمجھتے ہیں دل میں کوئی بات کو اٹھا کر, اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض اور ناراضگی رکھتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو, جو اکھڑ مزاج ہو, بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو. مطلب بازاروں میں کچھ چرچے ہوتے ہیں, شور و غل کرنے والا ہو. یہ فرماتے ہیں رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہنے والا, مطلب کوئی نماز نہیں کوئی ذکر و اذکار نہیں, مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو, دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والا ہو, مطلب فراج وراج سب گئے بس گدھے کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہو, کام اختیار کرنے والا ہو, دنیا کے معاملات میں تو بہت جاننے والا ہو اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل اور نادان ہو. تذکرہ جب میں پڑھا تو مجھے لگا اللہ مجھ پر رحم کرے, میرا یہ آپ کا تذکرہ اور ہم لوگوں کا تذکرہ. ایسا انسان ہے سنیے اس کی کیفیت. اللہ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے جو انسان کہتا اکھڑ مزاج ہو, مزاج کو بدلو اپنے. دوسرا فرماتے ہیں وہ انسان جو بازاروں میں شور و غل کرتا ہو, مطلب بڑے چرچے ہو اس کے, راتوں کو بالکل مردے کے جیسا سوتا ہو, کوئی ذکر و اذکار کوئی تلاوت کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو, دن گدھوں کی طرح محنت کرتا اور کام کرتا ہو, دنیا میں چتر و چالاک ہر چیز کا علم ہو اور آخرت کا پورا غافل ہو. آج ہماری زندگی کیا ہے, دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنا, رات بھر جانوروں کی جیسا سونا, پھر دن بھر وہی کرنا. دنیا میں تو ایسی چتر چالاکی کی کون سے برانڈ کا کون سا ڈیزائن, کون سا ماڈل, کون سے ماڈل کا کون سے ماڈل کے پیس میں کون سے چیز کتنی کیسی کون سی تبدیلی کے ساتھ کون سے کمپنیوں کی سب پتا ہے ہم کو. لیکن یہی بات قرآن حدیث آیتوں کے تعلق سے قرآن اس کی سمجھ ان کو میں سمجھتا بہت کم لوگ نہیں چلے گا, نہیں مانا. دیکھیں سب ہمیں ہماری ساری صفات, اللہ بغض اور نفرت کرتا ہے ایسے انسان سے. اگر اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے رکھیے جس کے اندر یہ صفتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھنے والے بنے ہیں, یاد رکھیے, اور دن میں فرائض ادا کرے, راتوں کو کچھ نہ کچھ ہی صحیح ہر عبادت کرنے کی کوشش کیا کریں.
یاد رکھیے قیام اللیل کے تعلق سے بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرشتے صرف ان لوگوں کے لیے نازل ہوتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے وہ نازل ہو، اور انہی لوگوں سے وہ دور ہوتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ان سے دور ہو جائے۔ جب یہ مخلوق قریب آ جاتی ہے تو خیر لاتی ہے، جب یہ مخلوق دور چلی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کے پاس جب خیر نکل جاتا ہے، فرشتے نکل جاتے ہیں، تو پھر شیاطین کا غلبہ ہو جاتا ہے اس جگہ، اس شخص یا اس جگہ کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ فرشتے مومنوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ مختصر سے 5 چیزیں یاد رکھیں جو مومنوں کے لیے مخصوص طور سے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز وہ کس کے لیے نازل ہوتے ہیں ان میں سے چند لوگ یا چند جماعت یا چند اشخاص کے تعلق سے باتیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز یاد رکھیں، فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور مختلف فرشتے مختلف قسم کی دعائیں کرتے ہیں، جس میں سے خاص طور سے ایک فرشتے کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا جو حاملین عرش ہے، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 8 ہے، وہ مومنوں کے لیے اللہ کے قریب استغفار کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کے سب سے قریب لوگ ہیں، سب سے قریب مخلوق ہے، اور وہ اللہ سے مومنوں کے لیے استغفار کرتی ہے، تو ان کا استغفار بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو استغفار کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ مومنوں کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں عام دنوں میں، اور مخصوص طور سے بھی سفارش کریں گے قیامت کے دن، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، اس کو بولتے ہیں شفاعت کبریٰ، جس کو اردو میں بولتے ہیں سفارش۔ جو بڑی سفارش ہوں گی اللہ رب العزت کے سامنے آپ کریں گے، آپ کی سفارش کے بعد شفاعتیں جو صغریٰ چالو ہوں گی، چھوٹی چھوٹی شفاعتیں ہوں گی، جس میں فرشتے، اللہ کے نیک بندے اور دیگر لوگ بھی سفارش کرنے والے، تو ان کی سفارش بھی کرنے والے مومنوں ابھی بھی کرتے ہیں، تب بھی کریں گے۔ تیسرا کام یاد رکھیے، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان سے جو اللہ کے لیے دوستی کرنا اور مشکل مرحلوں میں ان کا ساتھ دینا۔ اللہ کے لیے فرشتے مومنوں سے دوستی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں دشمنی بھی کرتے ہیں، محبتوں کو بھی پھیلاتے ہیں، نفرتوں کو بھی پھیلاتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں میں جا کے کہتے ہیں چونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، چونکہ اللہ محبت کرتا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم ان سے محبت کرو، اور پھر سارے فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ فرشتے دنیا میں آ کے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبتوں کو ڈال دیتے ہیں۔ تو محبتیں اور نفرتیں ادھر سے آتی ہے، یاد رکھیں، عزتیں اور ذلتیں اوپر سے اترتی ہے، یاد رکھیں، اور وہ فرشتے لاتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کے لیے دوستی کرتے ہیں، مومنوں سے ان کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں غم اور پریشانی کی حالت میں تسلی دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ مومن جب استقامت اختیار کرتا ہے مصیبت میں، غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، جنگ میں، جدال میں، نقصان میں، تو پھر اللہ ان کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور وہ دکھتے نہیں ہیں لیکن وہ مومنوں کو تسلی دیتے ہیں، دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں، غموں کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ استقامت دیتے مومنوں کی عادت، انہیں غم اور پریشانی کی حالت میں مدد کرتے، مطلب اس کو دور کرتے ہیں۔ 5ویں چیز یاد رکھیے، ان کے لیے رحمتیں لے کر آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں، خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ سب یاد رکھیے فرشتوں کے مخصوص 5 چیزیں ہیں جو ابن آدم کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ اب آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ بات جاننے کے بعد کہ وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اب آئیے وہ چیزیں یا ان جگہوں پہ یا وہ مجلس ہے یا وہ لوگ کون ہیں جن کے لیے فرشتے اترتے ہیں یا جن اعمال کی وجہ سے فرشتے اترتے ہیں۔ ابھی جتنی باتیں ہیں جن اعمال کے لیے فرشتے اترتے ہیں یہ کافی لمبی لمبی حدیثیں ہیں، یاد رکھیں، لیکن ساری حدیثیں بہت ہی معنی خیز ہیں۔ ویسے حدیث چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو وہ معنی خیزی ہوتی ہے، لیکن عموماً لمبی حدیثوں کو ہم شارٹ کر دیتے ہیں اور مفہوم بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم مفہوم بیان کریں۔ میں چاہوں گا پوری کی پوری حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہ فرشتے کیوں اترتے وجہ پتہ چلے، اور ان اعمال کو کرنے کے ہم لپکے، ان اعمال کے ہم حریص بنے، وہ اعمال ہم زیادہ زیادہ کریں۔ تو آئیے ایک جو پہلی روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ کے فرشتے ان مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں جن مجلسوں میں، جن جگہوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد تلاوت قرآن، اللہ کے ذکر سے مراد مخصوص اذکار اور وظائف جو ثابت ہیں، اللہ کے ذکر سے مراد اس کے دین کے تعلق سے بات کا بیان کیا جانا، جہاں بھی یہ ہوتا ہے یہ فرشتے وہاں نازل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی مجلسوں میں، ایسی جگہوں پہ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے ایسے عمل کرنے چاہیے تاکہ فرشتے جمع ہوں۔ اور یہاں جو مخصوص طور سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، خاص طور سے یہ جو روایت، یہ جو پوائنٹ ہے میرا پہلا کہ اللہ کا ذکر جن مجلسوں میں ہوتا ہے، یہاں ایک فرشتہ، 2 فرشتے نہیں، فرشتے ہجوم در ہجوم، صف در صف، طبقہ در طبقہ نازل ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں کہ مجلس جہاں ہوتی وہاں سے لے کر تو پہلے آسمان تک اپنے پروں سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، مطلب چوک در جوک انلیمیٹڈ فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو گویا ظاہر سی بات ہے اللہ کا ذکر
بڑا افضل عمل ہے کہ اتنے فرشتے کہ مسجد جہاں سے چل رہی وہاں سے پہلے آسمان تک. پہلا آسمان کائنات کے بعد ہے، یاد رکھیے ہمارے. ابھی ہم جس کائنات کو دیکھ پاتے ہیں وہ 300 بلین نوری سال 300 بلین لائٹ ایئرز تک ابھی دیکھ پاتے ہیں. اس کے بعد بھی ابھی کائنات ہے. پہلا آسمان تو اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا، ایسا ہے. وہاں تک گھیر لیتے ہیں. بھائی وہ کیا عمل ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کا ذکر جس کو زبان پہ لانا ذرا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر میں چھوٹے چھوٹے کلمے سے لے کر بڑی سے بڑی چیزیں شامل ہیں جو ثابت ہے. یاد رکھ، چھوٹے کلمات کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے نا، اللہ کا سلام کرنا، چھوٹے چھوٹے اذکار ہے. پھر اس کے اذکار اور وظائف. اور یہاں مجلس کے تعلق سے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، چونکہ یہ مجلس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور فرشتے نازل ہوتے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتے چلے جاتے ہیں. صرف چلے نہیں جاتے ہیں، یہاں ایک بہت بڑا ریوارڈ اور بدلہ بھی ملتا ہے اس کے بعد. وہ کیا ہے؟ پوری حدیث رکھ کر آپ کو سناتا ہوں. حدیث صحیح بخاری کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. راستوں میں پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، مطلب وہ ابھی بھی موجود ہیں، ہم کو بھی سن رہے ہیں، تو پھرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. اب یاد مجلس میں ہو رہی ہے، گروپ میں ہو رہی ہے، انڈیویجول ہو رہی ہے، اس کو تلاش کر رہے ہیں وہ لوگ. ٹھیک، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاش کرتے ہیں. پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا ہے. تو جب وہ دیکھ لیتے کسی مجلس کو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو فوراً ایک دوسرے کو آواز دے کر کہتے ہیں آ جاؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا. مطلب جس کام کے لیے نکلے تھے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں کو ڈھونڈیں گے، مل گئے ہو. پھر وہ دوسرے بھی جمع ہونا چالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے اوپر جو ایک منڈپ جیسا بنا دیتے ہیں اور جو جمع ہوتے ہیں اتنے جمع ہوتے ہیں کہ وہ مجلس جہاں ذکر ہو اللہ کا وہاں سے لے کر تو پہلے آسمان تک اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. تو اللہ کا ذکر بہت بابرکت چیز ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، پھر جو ہے ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں. جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ نکل کر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق سب جانتا ہے. تو اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، وہ تو دل کا حال جانتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا یہ سنت و طریقہ ہے. اللہ تو جانتا ہے انسان کیا عمل کر رہے ہیں، پھر ہی فرشتے لکھتے ہیں نا ہمارے ریکارڈ کے لیے. اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے سنیے. حالانکہ وہ بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے. تم جب گئے اور جس مجلس سے تم آ رہے ہو میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. مطلب اللہ کا ذکر تو کر رہے تھے لیکن کیا مانگ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا طلب بھی کر رہے تھے ساتھ میں. تو جو ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے. وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کبریائی بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، وہی بڑے افضل کلمات. تو کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے اور تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ جو میری کبریائی حمد اور بڑائی بیان کر رہے تھے تو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو یہ سب چیزیں کر رہے تھے؟ دیکھا ہے؟ کہا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ تجھے کہاں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا، تجھے نہیں دیکھا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہوتے. مطلب ان کا کیا حال ہوتا جب مجھے نہیں دیکھ کر وہ میرا ذکر کرے، میری بڑائی بیان کرے. اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان بندوں کا کیا حال ہوتا. فرشتے جواب دیتے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیرا دیدار جو ہے کرتے. تو جواب دیتے وہ تیرا دیدار کرتے، تیری عبادت بہت زیادہ کرتے. پھر مطلب ابھی تجھے بغیر دیکھے اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، اگر وہ تیرا دیدار کرتے تو بہت زیادہ تیری عبادت کرتے اور بھی بہت زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے. پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے. مطلب مجھے دیکھتے تو اور کرتے، اب مجھ سے کیا مانگ رہے تھے. وہ لوگ مانگتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں. ٹھیک، بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا. یہ جنت مانگ رہے ہیں، بغیر دیکھے مانگ رہے ہیں، لیکن ان کا کیا ہوتا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو اس سے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے اور زیادہ طلب کرتے تو اس سے جنت خواہش مند ہوتے. ٹھیک ہے، ہوتے سب سے بڑھ کر اس کا طلبگار ہوتے. مطلب سب سے زیادہ اگر کوئی چیز چاہتے تو تجھ سے جنت ہی چاہتے اگر دیکھ لیتے.
پھر آگے اللہ فرماتا کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں. جب وہ تذکرہ کر رہے تھے، میرا ذکر کی مجلس تھی، تو کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، وہ دوزخ سے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو کبھی دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے بچنے کے لیے بچتے اور سب سے زیادہ اس سے بچنے کے لیے وہ آگے بڑھتے. مطلب ابھی بغیر دیکھے وہ تجھ سے آنکھ سے پناہ مانگتے ہیں، دیکھ لیتے تو اور زیادہ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، سب سے زیادہ آگے ہوتے اور سب سے زیادہ خوف کھاتے. مطلب سب سے زیادہ جو چیز طلب کرتے وہ جنت ہے، اور سب سے زیادہ خوف جس چیز سے کھاتے ہو جہنم ہو جاتی ہے اگر وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی. اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، جو فرشتے موجود تھے مطلب کئی تھے نا، اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ذاکرین میں سے نہیں تھا. مطلب ان میں ایک شخص تھا جو ذکر کرنے والوں میں نہیں تھا، وہ کسی کام کی وجہ سے آیا تھا وہاں. مطلب اس مجلس میں آ کے نہ شروع سے بیٹھا تھا نہ آخر تک بیٹھا تھا، نہ اس کا مقصد تھا مجلس میں آنا، بس وہ کسی کام سے آیا تھا. مثال کے طور پہ مجلس چالو تھی، کوئی بیچ میں آیا اپنے کام سے، تھوڑی دیر رکا اور چلا گیا. ٹھیک ہے، تو کسی ضرورت سے آ گیا تھا. وہ مجلس کا ذاکرین مطلب جو اللہ کا ذکر کرتے ان میں نہیں تھا، وہ کسی کام سے آیا تھا، آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذاکرین وہ لوگ ہیں، مطلب جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے ادر کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا ہے. مطلب میں نے بخش دیا تو یہ بھی اس مغفرت میں شامل ہے جو صرف آیا تھا اپنے کام سے اور چلا گیا، انکلوڈ کر لو اس کو بھی اندر. چونکہ یہ جو مجلس ہے عام مجلس نہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جو ہے تو وہ جو ہے نامراد نہیں رہتا، مطلب اس کی بھی مغفرت کر دی جائیں گی. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے اندر جس مجلس کے لیے جن لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اندر وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فرشتے صرف نازل نہیں ہوتے ہیں، جو وہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کو عطا کر دیتا ہے. جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے. اور اس مجلس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مجلس میں صرف آ کر جانے والا بھی مغفرت کو حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں کی فضیلت پتہ چلتی ہیں. دو باتیں پتہ چلی، ایک تو اللہ کے ذکر کی فضیلت پتہ چلی، دوسرا اللہ کے نیک بندے جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں ہمارے لیے بھی جمع ہونا بے حد ضروری ہے. چاہے ہمیں کوئی کام ہو یا نہ ہو، کبھی چلے جائے، اگر موقع مثال کے تو مصروفیت ہوتی وغیرہ، چلے جایا کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی پر حدیث پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. میرا ایک سفر ہوا تھا اور سفر میں جو ہے یو کے گیا تھا. تو اسکپٹن نامی ایک شہر تھا جہاں میرا ایک پروگرام تھا. اس پروگرام میں وہاں گیا تو وہاں جنرلی پروگرام 15 سے 20 منٹ کے ہوتے، اس سے بڑی کوئی تقریر وغیرہ نہیں ہوتی. بڑے سے بڑا اجتماع بس 15-20 منٹ تقریر، اس کے بعد ختم، وائنڈ اپ ہو جاتی چیز. تو وہاں گئے، مغرب کے بعد پروگرام تھا، میں نے پروگرام لیا اور اس پروگرام کے اندر ایک شخص میرے بالکل سامنے بیٹھا تھا جس کو دیکھ کر مجھے پورا یقین تھا کہ اس کو اردو نہیں آتی. میری تقریر اردو میں تھی اور اس کو اردو نہیں آتی، مطلب وہ انگریز تھا. جب پروگرام ختم ہو گیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ صاحب جو بیٹھے تھے کیوں بیٹھے؟ تو کہا یہ ہماری مسجد کے مؤذن ہیں، 20 سال سے الحمدللہ مؤذنی کر رہے ہیں. 56 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی 76 سال کی عمر میں 20 ایئر سے کر رہے. لیکن اس آدمی کو دیکھ کے مجھے بالکل لگا 40 سال کا آدمی ہوں گا، چونکہ بال بلونڈ تھے تو عمر بال سفید ہوتے ہی نہیں تو سمجھ میں نہیں آتی عمر. ہیلتھ وغیرہ اچھی تھی. تو پھر جب ان سے سوال کیا، میں اس سے سوال کیا، میں نے کہا آپ اتنی دیر سے میری تقریر میں بیٹھے تھے، کیا سمجھا اور کیوں بیٹھے تھے؟ سبحان اللہ. اس نے کیا جواب دیا معلوم؟ میں اس تقریر میں صرف اس لیے بیٹھا تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر جن مجلسوں میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس میں آنے والے کو یوں ہی آنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے. میں نے سوچا میرے صرف 15 to 20 منٹ جانے والے، لیکن شاید میں بھی مغفرت کا حصہ بن جاؤں. صرف اس خاطر بیٹھا تھا. تو نہ اس کو میری زبان سمجھی، نہ وہ درس کا کوئی اس کو حصہ سمجھا. اس نے صرف اس حدیث کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ایک غیر زبانی لیکچر میں بیٹھا اور اس کو سن کر اٹھا. تو اللہ کے ذکر کی مجلسیں، اس کی برکتیں ایسی ہے. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے، ہمارے پاس مجلسیں برائی کی، غیبتوں کی، چغلی کی، گیٹ ٹوگیدر کی، بہت سال بعد ملے، بیچلرز کی، اما ڈما کی ایک لسٹ بنا لیجیے، وہ سب ہوتی ہے. اللہ کے ذکر کے لیے کبھی کوئی خاندان جمع نہیں ہوتا. ذکر سے مراد ہی نہیں کوئی مجلس جمع کی آدمی چلا اللہ اکبر سب چلا اللہ، وہ نہیں. مانا یہ کہ بھائی چلو ابھی جمع ہوتے ہیں پورا فیملی کچھ دینی بات کرنے کے لیے. ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، لیکن اصل گیٹ ٹوگیدر سے پہلے ہم کوئی تقریر رکھیں گے تاکہ اس مجلس کا فائدہ اٹھائے.
پھر بعد میں گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا، سب رکھو نا بعد میں، لیکن یہ فائدہ کہاں ملیں گا اگر آپ دوسرے انٹینشن سے کوئی مجلس رکھیں؟ تو ہمارے مجلسوں کو ذکر کی مجلس سے بنا دیجئے، اپنے جمع ہونے کو ذکر کے لیے جمع ہونا بنا دیجئے، تاکہ ان مجلسوں کو فرشتے گھیر لیں اور ان کی فضیلت میں ہم بھی شامل ہو جائے. یاد رکھیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں اللہ کے ذکر کی، تو اس کو معمولی مت سمجھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجلسوں کو بیکار بتایا اور لغو بتایا جن میں لوگ جمع تو ہو لیکن اللہ کا ذکر جہاں نہیں. آپ اپنے بزنس کے لیے بھی جمع ہوئے تو اللہ کے ذکر سے شروع کیجئے بات کو، پھر بزنس کی بات کیجئے. تو یہ مجلس بھی اللہ کے ذکر سے شروع، خاتمہ اللہ کے ذکر پہ کر دیجئے، ہو گیا. یہ بھی اس کا ہی فائدہ لیجئے. آپ ہر مجلس کو آپ اللہ کا ذکر میں کنورٹ کر دیجئے، اس کے بعد آگے پیچھے آپ کے نفع اور فائدہ مند چیزیں بھی آپ کیجئے. لیکن یہ بڑی بات ہے، لیکن ہمارے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر سب ہوتا ہے. بلکہ جب ملتے ہیں تو مجلس سلام سے بھی شروع نہیں ہوتی، اور کیا چل رہا سے شروع ہوتی ہے، اور کیا حال ہے اس سے شروع ہوتی ہے. یہاں سے شروع کر سکتے ہیں آپ کہ السلام علیکم فلاں چیز ہے، یا کوئی میں مجلس شروع کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ، اللہ کے ذکر سے شروع کر رہا ہوں. آج ہم جمع ہوئے تو آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد تھا گیٹ ٹوگیدر، ہم بہت سالوں بعد ملے، اتنی زندگی اللہ نے دی، کچھ ساتھی ہمارے چلے گئے. اللہ کے ذکر سے شروع کیجئے، پھر آپ کا جو کام تھا وہ بھی کیجئے، اس سے ممانعت نہیں ہے. کھانے کی مجلس تھی، فیملی کا گیٹ ٹوگیدر تھا، لیکن اللہ کے ذکر سے ہو. اللہ کے ذکر سے خالی مجلسیں آخر میں یا آخرت میں حسرت کی وجہ بنیں گی، آخرت میں پریشانی کی وجہ بنیں گی، آخرت میں ندامت کی وجہ بنیں گی. لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے. تو آئیے، بڑی فضیلت ہمیں پتہ چلی ذکر کی. آئیے دوسری مجلس یاد رکھیے، دوسرے وہ لوگ جن کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں کون لوگ ہیں؟ مسجد میں قرآن پڑھنے والوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جیسے قرآن جب آپ پڑھتے فرشتے نازل ہوتے، یاد رکھیے. وہ عام حالات میں آپ گھر پہ بھی پڑھیں گے تو ہوں گے، لیکن مجلس کی خاص فضیلت. اکیلے میں بھی نازل ہوتے ہیں. جب ایک صحابی کا مشہور واقعہ آپ نے دیکھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ تہجد کا وقت تھا، فجر سے پہلے کی بات تھی، تو آسمان میں ایک بادل آیا جس میں چمک تھی، اور اس چمک کی وجہ سے قرآن پڑھ رہا تھا اور سوچ تلاوت کو لمبی کروں، لیکن میرا گھوڑا بھدکنے لگا اور میرا چھوٹا بچہ وہاں سو رہا تھا. مجھے ڈر لگا وہ بھدکیں گا تو کوئی بچے کے اوپر پیر نہ رکھ دے، تو میں نے جلدی ختم کیا. جب نماز کو ختم کر کے اوپر دیکھا تو ایک سفید بادل تھا جو اوپر چلا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکینت تھی، سکینت فرشتے جو لے کر نازل ہوتے ہیں وہ سکینت تھی. تو یہ انڈیویجول اللہ کے ذکر کا ہی تذکرہ ہے نا، تو سکینت. لیکن اگر مجلس میں پڑھا جائے، وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، مجلس میں پڑھا جائے تو اس کے اور فضائل یاد رکھیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث جو ہے لمبی ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے، ہمارے علاقوں میں ہم کہیں گے پڑھنے پڑھانے کے علاوہ سمجھنے سمجھانے بھی جمع ہونا پڑے گا ہم کو، کیونکہ ہم کو سمجھ نہیں آتی. وہاں پڑھ رہے پڑھا رہے تو ان کو سمجھ میں بھی آ جاتی، تو ہم لوگ پڑھ رہے پڑھا رہے اور سمجھ بھی رہے، وہ مجلسیں بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں گی جہاں سمجھا بھی جا رہا ہے. تو وہ مجلس جہاں اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور پھر فرشتے اوپر جا کے اپنے مجلسوں میں اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسی ایسی جگہ ہم گئے تھے اور وہاں اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو پڑھ رہے تھے. قرآن نے کہا کہ صبح فجر کے بعد کا قرآن پڑھنا مشہود ہے، مطلب اس وقت فرشتے شاہد ہوتے ہیں، گواہ بنتے اس قرآن پڑھنے پر. مطلب یہ ہوا کہ ہماری صبح قرآن کی تلاوت سے شروع ہونی چاہیے تو فرشتے گواہ بن جاتے ہیں. تہجد میں وہ صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو فرشتے سکینت لے کے اتر رہے تھے. یا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے قرآن پڑھے، وقت چاہے کوئی بھی ہو، تو اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے مجلسوں میں جا کے اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں جس مجلس سے نکل کر وہ آئے ہیں. مطلب یہ قرآن پڑھنے والی مجلس اتنی افضل مجلس ہو گئی کہ فرشتے اپنے مجلسوں میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. کسی عام انسان کا تذکرہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے نا، کسی خاص انسان کا تذکرہ ہر جگہ عام اور خاص جگہ ہوتا ہے. تو آپ خاص بن گئے اللہ کا کلام پڑھنے سے، اور اللہ کا کلام کی خصوصیت ہی یہ ہے، یاد رکھیے اس کی خصوصیت ہی یاد رکھیے. یہ جس امت پر نازل ہوا وہ امت سب سے آخری ہونے کے باوجود بھی سب سے پہلے جنت میں جانے والی. یہ جس رات نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن چیز ہی ایسی. لیکن کتنی تعجب کی بات ہے، ہم اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا کلام پڑھنے جمع ہی کہاں ہو رہے ہیں. مسجدوں کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے اللہ کا ذکر، مطلب نماز یہاں پڑھی جائے، پھر اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، ذکر و اذکار ہو. لیکن اب مسجد ہماری ذکر و اذکار کے لیے کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ ابھی وقت ہی نہیں ہمارے پاس. نماز اگر ہو گئی
اور اس کے بعد جو سیاست مسجدوں کی اگر وہ چل گئی تو پھر دیکھا جائیں گے اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے. اور پھر مسجدوں کا حال بھی یہ کہ کھلتی ہے نماز سے اذان سے 5 منٹ پہلے اور بند ہو جاتی ہے. اگر لوگ عشاء میں آ جائے اور لمبی نمازیں پڑھ رہے پوری ختم کرے تو وہ مؤذن صاحب بولتے ہیں آپ جلدی نکلے تو اچھا ہے, بند کر کے جانا ہے. تو نہ وہ کھل رہی ہے نہ بند ہو رہی ہے اللہ کے ذکر کے لیے کہ لوگ کبھی بھی آئے, بند کر دی جا رہی ہے. نہیں بھائی فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے رات میں بند کرنا پڑ رہا ہے, حفاظتی مسئلہ ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. دن بھر بھی بند ہے, طہارت خانے بند, مسجد بند, ہر چیز بند, نہیں کچھ نہیں. مسجد نماز ہوگی مطلب مسجد کا پرپز ہی ختم کر دیا ہم نے. مسجد اللہ کا گھر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے ہر چیز کے لیے استعمال ہو رہی تھی, ہر چیز کے لیے, دن رات کھلی تھی اور ہر چیز کے لیے استعمال, مطلب وہ سینٹر تھی پورے اس علاقے کے, ہر چیز اس وہاں سے طے ہوتی تھی کہ اب دین اور دنیا میں امت کہاں آگے بڑھیں گی. ابھی مسجد کی مرکزی حیثیت ہو چکی ہے, یاد رکھیں. یہاں وہ سب کام نہیں ہوتے, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد لیکن ایسی تھی, اور جتنی مساجد اس زمانے میں تھی مسجد نبی کے علاوہ سب ایسی تھی, وہ ملٹیپل پرپس سرو کرتی تھی نماز کے علاوہ, اور وہ کمیونٹی سینٹر تھی وہ لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے دین اور دنیا کے سارے مسائل وہاں حل ہوتے تھے. بہرحال وہ جب کھلی تھی تو لوگ آ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت ہو رہی وغیرہ ہو رہی. تو مسجدوں کو یاد رکھیے آنا, اس میں مخصوص تلاوت کرنا, اس کی فضیلت یہ کہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. ویسے انفرادی طور سے کرے بھی تو میں نے رکھ دیا, فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں, لیکن قرآن خاص طور سے اگر یہ کریں گے تو اس کے بڑے فائدے ہیں. تو قرآن سے اپنا رابطہ ہم قائم کریں. ہمارے گھروں میں فجر میں قرآن پڑھا جائے, ہم مسجدوں میں جب بھی آئے تھوڑا وقت نکال کے قرآن پڑھنے کی جو کوشش کریں. ہم گھروں میں جہاں رہتے ہیں ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہو, بلکہ دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہونی چاہیے. لیکن افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں, ویسے تو بات قرآن کی تلاوت کی اور فرشتوں کی نازل ہونے کی ہو رہی ہے, لیکن جب فجر ہی نہ ہو گھر کے اندر تو کیا تلاوت قرآن ہوں گی صبح, اور کیا وہ صبح ہوں گی, اور کیا دن کا معاملہ ہوگا. بہت تعجب کی چیز ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز یاد رکھیے, جب فرشتے نازل ہوتے کن لوگوں کی نازل ہوتے یاد رکھیے. تو آئیے, فرشتے اس شخص کے لیے بھی نازل ہوتے, یا فرشتہ ایک فرشتے کے تعلق سے حدیث میں الفاظ ہے, وہ اس شخص کے لیے بھی نازل ہوتا ہے جب بندہ رات میں سوتے وقت, یاد رکھیے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے صبح تک اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے. حدیث لمبی ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے. واقعہ اس طرح سے ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کھجوریں آئی ہوئی تھی اور مجھے اس کی حفاظت پر تعینات کیا گیا تھا. تو میں رات کے وقت ان کھجوروں پہ تعینات ہوا تھا. رات میں وہ جاگ رہے تھے کھجوروں کی حفاظت پروٹیکشن کرنے کے لیے. کھجوریں شاید کوئی لکڑی وغیرہ کسی اونچی باسکٹ میں یا اس طرح سے کہیں بھری ہوئی تھی. بہرحال تو کہتے میں رات میں پہرا دے رہا تھا تو ایک شخص آیا, شاید وہ زیادہ ہی لے رہا تھا کہ بھائی ادھر سے اتنا ڈھیر تھا کہ ادھر سے تو ادھر دکھتا نہیں, اور ایک شخص آیا اور نیچے بیٹھ کے کھجوریں اس میں سے نکالنے لگا. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ ہاں اب تم چوری کرتے پکڑے گئے ہو, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم کو حاضر کروں گا اور تم کو رسوائی جھیلنا پڑیں گی. ظاہر سی بات ہے کہ تم نے چوری کی, یاد رکھی. وہ شخص نے کہا میں بہت ضرورت مند ہوں اور میں مجبور ہوں, یاد رکھیے میرے اہل و عیال بھوکے ہیں, اس وجہ سے میں نے یہ لے لیا, میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا. ویسے زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیں گے, لیکن خیر ایک بھوکا پیاسا مجبور انسان ہے تو لگا ڈیزرو کرتا ہے زکوٰۃ میں سے ویسے بھی, لیکن مانگ لینا چاہیے. بٹ اینی ویز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اس کو جانے دیا. صبح اٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات تیری قیدی نے کیا کیا؟ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے سے پتہ کر دی گئی تھی, بذریعہ وہی بتا دی گئی تھی. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا, آیا اس نے چوری کیا, میں نے اس کو پکڑا, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاؤں گا. اس نے بڑا آؤ بکا کی, گڑگڑایا اور کہا کہ میرے اہل و عیال بھوکے تھے, میں نے جانے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ اس نے تجھے جھوٹ بولا ہے, وہ پھر آئیں گا, وہ پھر آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیا اب تو میں تو بہت مستعد ہو گیا, آج تو آنا ہی ہے اس نے. پھر میں پروٹیکشن میں لگ گیا, پھر وہ آیا, پھر کھجوریں چرانے لگا, میں نے پھر پکڑ لیا اور کہا آج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گا, تو آج ذلیل ہوں گا, سزا ملیں گی. پھر اس نے وہی کہا کہ میں بڑا بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, میرے بیوی بچے پریشان تھے تو میں نے چوری کر لی, بس تم چھوڑ دو, میں اب آئندہ نہیں آؤں. اب ان کا دل پھر پشش گیا, چلو بیچارہ غریب ہے, مسکین ہے, فیملی پریشان ہے, چلے جا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی ملاقات ہوئی. کہا ابو ہریرہ کیا وہ آیا تھا کے ساتھ؟ تو کہا آیا تھا. تو کہا لیکن وعدہ کیا اب نہیں آئیں گے. تو کہا اس کو جھوٹا ہے, پھر آئیں گا وہ. تو یہ کہتے کہ میں نے طے کر لیا, اب آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا, تھرڈ ڈے اب اور آئیں. اور ظاہر سی بات اللہ کے رسول نے کہا دیا آئیں گا, آئیں گا. پھر وہ پہرا دینے لگے, پھر وہ آیا, پھر کھجوریں چرانے لگا.
آپ نے پکڑا اور کہا آج تو کوئی معافی نہیں ہے، اب تھرڈ ڈے تمہارا، پہلی بار معافی دے دی، سیکنڈ ٹائم تم نے وہی ایکسکیوز دی، اب تھرڈ ٹائم اب معافی نہیں یاد رکھیے، اب تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تم چھوڑ دو، میں تمہیں جو ہے کچھ کلمات ایسے سکھاؤں گا جس کلمے کو اگر تم پڑھ لو گے تو رات بھر ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے صبح تک، مطلب فجر میں اٹھنے تک تمہاری حفاظت کے لیے تعینات کر دیا جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لگا کہ اچھا سودا ہے، بہرحال ڈیزرونگ بھی ہے، اور بات کر رہا ہے کہ ایسی روایت بتائیں گا، ایسی کچھ بات بتائیں گا، تو کہا اچھا ٹھیک ہے بتا دے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر اگر سوؤں گے تو صبح تک ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مطلب آیت الکرسی اللہ کا ذکر ہے، یہ کرنے کی وجہ سے رات میں ایک فرشتہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے لگ جاتا ہے جو صبح تک ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اس پر انہوں نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضور فرماتے کہتے ہیں جب صبح کی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رات کی قیدی نے کیا کیا؟ پھر آپ نے پوچھا تھرڈ ڈے، ابھی تیسرے دن بھی چھوڑ دیا انہوں نے، کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائیں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائیں گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا وہ کلمات کون سے ہیں، کیا سکھایا اس نے تم کو؟ تو میں نے عرض کیا اس نے مجھے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے، مطلب سونے سے پہلے، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک، اس نے آیت الکرسی کمپلیٹ پڑھ لیا کر، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا، مطلب سیفٹی کے لیے فرشتہ رہے گا، اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئیں گا۔ تو وہ کس چیز سے بچائیں گا؟ وہ آ کے فرشتہ آپ کو مجھے صبح تک شیطان سے بچائیں گا۔ تو جو لوگ رات میں ڈر جاتے ہیں، بچے خواب دیکھتے ہیں برے، کچھ لوگوں کو برے خواب آتے رہتے ہیں، سلیپ ڈس آرڈرز رہتے ہیں، رات میں ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، وہ ضرور یہ کر سوئے، آیت الکرسی پڑھ کر ہی سوئے، اس یقین کے ساتھ کہ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ حفاظت میں رہیں گا، تو قریب نہیں آئیں گا، شیطان میرے قریب نہیں آئیں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میری بات کو سنو غور سے، اس نے یہ بات تو سچ کہی ہے کہ ایسا ہوں گا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ یہ بات جو کہی وہ تو سچی کہی، لیکن جس نے یہ بات کہی وہ خود بڑا جھوٹا ہے، آپ نے فرمایا کہا وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اور اے ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے کہ 3 راتوں سے کس سے مخاطب ہو رہا تھا؟ تو کون تھا جو تیرے پاس آ رہا تھا اور 3 نائٹ سے تو اس کو مل رہا تھا اور اس کو پکڑ لے رہا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو میں نے کہا نہیں آپ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، 3 راتوں سے آ رہا تھا، تم نے 3 راتوں کو اس کو پکڑا، اور لیکن جو بات ابھی کہی وہ تو اس نے صحیح کہی۔ مطلب شیطان کو خود پتا تھا کس چیز کی وجہ سے میں کسی چیز کے پاس نہیں جا سکتا ہوں، اور وہ آیت الکرسی، تو اس نے یہ چیز بتا دی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں یہاں آیت الکرسی کی فضیلت آ گئی، اللہ کے ذکر کی فضیلت آ گئی، ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے، یہ بات بھی ہم کو پتہ چلی، اور صبح تک وہ شیطان سے ہم کو بچاتا ہے، یہ بات بھی اس روایت سے ہم کو پتہ چلی۔ تو لہٰذا ہر شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر ہی سوئے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات پتہ چلی، اور کئی لوگوں کا جو ایک ڈر ہوتا ہے وہ بھی نکال دیتا ہے اس حدیث کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ شیطان شکل لے سکتا ہے، بالکل لے سکتا ہے۔ جنوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی کہ وہ شکلیں لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کتے اور بلیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے اژدھے اور ناگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے زہریلے، ان کی شکلوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح وہ انسانی شکلوں میں بھی آتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ تینوں ہم کو پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے مختلف شکلیں وہ لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، شیطان جب کوئی شکل لیتا ہے تو شکل لینے کے بعد وہ اپنی شکل کو ہمارے سامنے تبدیل نہیں کر سکتا ہے، مطلب اس کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی۔ جب وہ کوئی شکل لیتا ہے تو ایک مقام پہ لیتا ہے جو ہماری نظروں سے دور ہوتی ہے، وہاں سے شکل لینے کے بعد وہ آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس کو واپس اپنی اصلی شکل میں جانا ہے جس میں بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، ہم سے تو محفوظ رہتا ہے نا ایک طرح سے، تو وہاں جانے کے لیے اس کو یاد رکھے پھر اس مقام پہ جانا پڑتا ہے، اور وہ مقام حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیے وہ انسانوں کی نظروں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اگر شیطان نے کوئی شکل انسانی شکل میں آ گیا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا تو وہ آپ کے ہاتھ میں سے غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے لوگ بڑے ڈرتے ہیں، بھائی یہ جن تو نہیں تھا، آدھی رات کو شیطان تو نہیں تھا۔ ارے بھائی اگر وہ شیطان آپ کے سامنے آ جائے اور آپ نے اس پہ غلبہ پا لیا تو ختم ہو گیا ہو۔ تو ہر بار نہیں لیتے ہیں، وہ بہت پروٹیکشن میں ہے نا، چونکہ وہ کیوں لیں گے، وہ تو نہیں لیتے، لیکن لیتے بھی ہے تو وہ چھو بول کے غائب نہیں ہو سکتے۔ ان کو اس مقام پہ جانے کے لیے انسانی نظروں کے سامنے وہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ اب ان پر سارے فزیکل لاز لاگو ہو جاتے ہیں، مطلب شیطان نے انسانی شکل لی، گاڑی میں ڈرنک کارڈ نے اڑا دیا، نشہ کرنے والے نے اڑا دیا، گیا، فزیکل لاز لاگو اس پہ، آپ چینج نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے کتے کی شکل لی، اللہ نہ کرے مسلم محلے میں آیا تو ٹانگ تو گئی اس کی۔ ہمارا مسلمان بچہ تو کتا بولے تو کتا خود دبتے دبتے کونوں سے جاتا ہے، اس کو معلوم ہے پتھر کہیں نہ کہیں سے آنے والا ہے،
تو وہ شکل نہیں لے گا شیطان کتے کی. کیوں؟ اس کو معلوم اتنے پروٹیکشن کے لیول سے نکل کر فالتو میں شکلیں کیوں لے گا. لیکن لے سکتا ہے. لیکن لینے کے بعد سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے. یہ بات آپ یاد رکھیے. اگر شیطان نے سانپ کی شکل لی, آپ نے قتل کر دیا, گیا, مر گیا. طبعی قوانین لاگو ہو گئے تھے, فزیکل لا, وہاں غائب نہیں ہو سکتا تھا. تو یہاں ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ کے غالب بھی آ گئے نا. مطلب اس میں فزیکل اسٹرینتھ نہیں تھی کہ ابو ہریرہ کو ہرا سکے, اس لیے تو مان گیا نا کہ میں غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, کل سے نہیں آؤں گا, کہا نا. تو یہاں دیکھیے ابو ہریرہ اس پہ غالب آ گئے, مطلب انہوں نے پکڑ لیا. اس سے پتہ شیطان اگر کوئی شکل لیتا ہے تو طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں. آپ کی فزیکل اسٹرینتھ اگر اس کے اسٹرینتھ سے زیادہ رہی تو گیا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا عموماً وہ یہ کام نہیں کرتے, لیکن خصوصاً ایسا وہ کر سکتے ہیں. یہ بات کو بھی آپ یاد رکھیے. اور یہاں اس نے انسانی شکل لی, یہ بات یہاں بہرحال حدیث کے اندر آ گئی. لیکن اگر وہ شکل لیتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی چیز نہیں. یاد رکھیے وہ پھر آپ کے طاقت سے کم اس کی طاقت ہے تو وہ پھنس گیا. یاد رکھیے اس کی اسٹرینتھ پھر وہ نہیں, اور وہ اپنی شکل کو تبدیل کرنے کے لیے اس کو محنت لگتی ہے. ایک مقام پہ جانا پڑتا ہے, اس مقام پہ وہ شکل بدل کے آ سکتا ہے. اور یہاں اس نے جو بات کہی, یاد رکھیے, جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. یاد رکھیے کہ آپ نے کہا کہ وہ شیطان تھا, ویسے وہ جھوٹ بولتا ہے, لیکن ابھی جو بات کہی وہ سچی ہے. تو بہرحال اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں. تو اس سے پتا چلا کہ اگر حق بات کوئی کہے, چاہے کہنے والا اس کا پابند نہ بھی ہو, چاہے کہنے والا اس پہ عمل نہ بھی کرتا ہو, چاہے کہنے والا خود بھی گناہ گار ہو, لیکن ابھی جو بات کہہ رہا ہے اگر حق ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ تیرا کیا, تو خود عمل نہیں کرتا, ہم کو کیا بول رہا ہے. مان لینا چاہیے, اس لیے کہ حق بات اگر آ رہی ہے, بات قرآن و سنت کی. جیسا مثال کے طور پر ایک شخص آپ سے راستے پہ کہہ رہا نماز کو جاؤ نا, اور وہ خود نماز کو نہیں آ رہا, تو آپ بولے میں کیوں جاؤں نماز کو, تو خود نماز کو نہیں آ رہا. نہیں, اس نے جو بات کہی وہ تو حق ہے نا, سچ بات کہہ رہا ہے کہ نماز کو جاؤ, نماز کو جانا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن آپ بھی بول سکتے بھائی صاحب آپ بھی تو چلیے, ہاں میں ٹھیک ہے انشاءاللہ آتا ہوں وغیرہ, لیکن اسے ابھی جو بات کہی بات تو اس کی صحیح ہے, ماننے میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ وہ بات صحیح کہہ رہا تھا. اس بات سے ایک اصول بھی پتا چلا کہ اگر حق بات کوئی کہہ رہا ہے, یاد رکھیے, تو اس بات کو لینے میں کوئی حرج نہیں, حالانکہ بولنے والا خود اس کا حامل نہیں ہوں گا یا اس سے عمل نہیں کرتا ہوں. جیسے کوئی نان مسلم آپ سے کبھی کہہ دے بھائی تو مسلمان ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتے, آپ یہ تو نہیں بول سکتے دیکھو کیا کرنا ہے, تیرے مذہب کا تو دیکھنا. بات تو صحیح کر رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھنا چاہیے ایز اے مسلم, ماننے میں کوئی حرج نہیں, چونکہ وہ بات حق کی کہہ رہا ہے, صحیح بات کہہ رہا ہے. تو کس سے یہ بات بھی ایک پتہ چلی, یاد رکھے. تو انشاءاللہ اسی بھی ہم بات کو ختم کریں گے. اگلی بار ہم کچھ اور مجلس سے اور لوگ اور واقعات دیکھیں گے جس میں فرشتے جن لوگوں کے لیے اترے ہیں, اور ان کا اترنا ہمارے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. یہ باتیں ہم جانتے ہیں, اور یہ اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں, اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے اترتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان تمام اعمال کو ہم اپنے گلے سے لگائیں. تو آج ہم نے 2-3 اعمال دیکھے, جس میں سے پہلا ہم نے دیکھا ذکر کی مجلس سے ہم جمائیں, دوسرا عمل ہم نے دیکھا تلاوت قرآن مسجد میں ہم کریں, تیسرا ہم نے دیکھا یاد رکھیے آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس اعمال کی ہمیں توفیق دے جن اعمال کے ذریعے وہ راضی ہوتا ہے, اور اس ہر عمل سے ہماری حفاظت کرے یا اس سے دور رکھے.